قرآن کریم بھی رسول اللہ کی حیات النبی کی بات کرتا ہے. آپ میری کتاب اٹھائیے عقیدہ حیات النبی کورس، اس میں 10 قرآن کریم کے آیات بحوالہ 10 مفسرین کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے. آپ اس کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں. میں صرف یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 رب کائنات فرماتے ہیں، اب توجہ رکھنا، اب دلائل شروع ہو رہے ہیں، توجہ. رب کائنات فرماتے ہیں اللہ نے 3 باتیں قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں، تینوں غور سے سننے کی قابل ہیں. نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نمبر 2 بل احیاء. نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کتنی باتیں ہیں؟ بولتے جائیں، میرا ساتھ دیجئے. کتنی باتیں ہیں؟ انگلی دیکھ کر جواب دیجئے. کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں. سورۃ بقرہ آیت نمبر 154. پہلی بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید کو مردہ نہیں کہنا. میرے اللہ شہید کو مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ دوسری بات بل احیاء، اسے زندہ کہنا ہے. اللہ زندہ کہیں، کیسے کہیں؟ کفن دیا، جنازہ پڑھا، غسل دیا، دفن کیا. زندہ کیسے ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. 3 باتوں میں فیصلہ رب نے کیا. شہید کو مردہ نہیں کہنا. پہلی بات اللہ کیا کہنا ہے؟ قولو محذوف ہے، اگر روح المعانی دیکھیں تو قولو محذوف ہے، بل قولو احیا. بل احیا، آپ نے زندہ کہنا ہے. اللہ زندہ کیسے ہے؟ زندہ ہوتا نبضیں چلتی، زندہ ہوتا دل دھڑکتا، زندہ ہوتا آنکھیں پھڑپتی، زندہ ہوتا سانسیں چلتی، زندہ ہوتا کروٹیں بدلتا، زندہ ہوتا تو کفن کیوں دیتے؟ زندہ ہوتا غسل کیوں دیتے؟ زندہ ہوتا جنازہ کیوں پڑھتے؟ زندہ ہوتا قبر میں کیوں رکھتے؟ رب نے ایک ہی لفظ میں ان تمام اعتراضات و اشکالات کا قلع کما کر کے رکھ دیا. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ اللہ نے فرما دی. اچھا، ہم ایک دوست کہتے ہیں اجی جب سمجھ نہیں آئے گی تو کیوں کہتے ہو زندہ ہے؟ شاید آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتی تو کیوں کہتے ہو زندہ ہے؟ اسے کہو خدا کے بندے زندہ تو اللہ نے فرما دیا، بل احیا زندہ کہو، لیکن کیسے؟ فرمایا اس میں بحث نہ کرو. یہ 3 باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ نمبر 1 کیا نہیں کہنا؟ بولتے نہیں ہیں. آپ کے مجمع سے زیادہ علماء بولتے ہیں، جن سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں. یہ مولویوں کو تو سب کچھ آتا ہے، یہ تو علماء اسی لیے انہوں نے کرسی آپ کی طرف منہ کر کے لگائی ہے، ان کی طرف نہیں ہے. تو آپ بولیے اللہ نے پہلی بات کیا فرمائی؟ شہید کو مردہ. بولیے بولیے غیرت سے بولیے، شہید کو مردہ نہیں کہو. نمبر 2 شہید کو زندہ بل احیا زندہ کہو. نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھے. اب ذرا میں تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں. یہ تینوں قرآن کریم کی باتوں کا جو پے در پے ماننے والا ہو وہ قرآن ماننے والا ہے. جو تینوں کا انکاری ہو وہ قرآن ماننے والا نہیں ہے، قرآن کا منکر ہے. اس طرح اس بات کی حد تک. نمبر 1 اللہ نے فرمایا مردہ نہیں کہنا. جو ساری زندگی کہتا رہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے، دسو اس نے آیت میں منے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زندہ کہو، اور جو کہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے تو اسی آکھنا ہے قرآن مند ہے. اللہ فرمائیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اور ہمارے علماء کو چیلنج کر کے کہا جاتا ہے مناظرہ کرو، سمجھا کے دکھاؤ. کہندے نہیں مناظرہ کرو سمجھا کے دکھاؤ. رب فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو، اور یہ کہتے ہیں جی مناظرہ تو چیلنج ہے، لے آؤ کسی مولوی نے سمجھا کے دکھاؤ. خدا کے بندے قرآن کہتے ہیں زندہ کہو تو کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو تو کہتے ہیں مردہ ہے. قرآن کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی تو کہتے ہیں سمجھا کے دکھا. تو قرآن مانتا ہے یا اپنا دماغ مانتا ہے؟ نہیں، اگر میں کوئی اپنی طرف سے بات کروں تو آپ مجھے پکڑ لیں. میں جب اس طرح باتیں کرتا ہوں نا، پتہ کیوں؟ کہ میں اندر سے آیا ہوں، میں بائی پاس سے نہیں آیا. آج میں مولانا نور اللہ حسن قادری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جب پہلی بار ہم آپ کی مسجد میں پسرور آئے تھے تو اس وقت سیالکوٹ موٹر وے نہیں بنی تھی، ہم اندر سے آئے تھے. تو اندر سے میں نے پورا پسرور کو روڈ دیکھ کر آیا تھا نا. اس بار میں باہر سے آیا ہوں تو بھائی ان کے یہاں تو میں اندر سے آیا ہوں نا، اس لیے میرے ہاں الرجی بھی بہت ہوتی ہے، لڑائی بھی بہت ہوتی ہے. اس دن کسی نے ایک حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کی، وہ فلاں نے یوں کہا، تو ہم نے کہا جی ہم سے بات کر لیں.
کہتے جی تے لڑکے نے انہاں دی داڑیاں کالیاں نے کسی بڈھے نو لے آؤ. تو میں نے کہا جی میں چونا لگا لیتا ہوں, داڑھی سفید ہو جائے گی, میرے نال کر لے گال, میں چونا لگا لیتا ہوں کہ پینٹ وینٹ, میرے ساتھ بات کر لو. تم کہتے ہو نا میں تمہیں دن میں تارے, میں تمہیں رات میں سورج دکھاؤں گا. جی ہاں, دن کے تارے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, بڑے بول سے رب بچائے, یوں بات نہیں ہے بھائی, دلیل کی دنیا میں بات کرنی ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے مشرب سے جس نے پانی پیا ہے انہیں چھیڑنا ایسے دل گردے کی بات کا کام ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میرے دوستو توجہ رکھنا, اب یہ 3 باتیں, اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں تھوڑا. یہ جو لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ یوں کیوں نہیں ہے کہ وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ, تمہارا ایمان نہیں ہے. یا اللہ نے شعور کی نفی کی ہے, ایمان کی نفی نہیں کی. تو شعور اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ میرے اکابر کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. ایک شعور ہوتا ہے, ایک ایمان ہوتا ہے. شعور اسے کہتے ہیں جو 5 چیزوں سے حاصل ہو. آپ اردو میں اسے کہتے ہیں حواس خمسہ. نمبر 1, آپ کی آنکھ بولے, یہ شعور ہے کہ یہ کالا رنگ ہے, آنکھ بتائے. آنکھ کا علم یہ شعور ہے. کان کا علم شعور ہے. ناک کا علم شعور ہے. زبان کا علم شعور ہے. ہاتھ پاؤں کے ٹٹولنے کا علم شعور ہے. اسے کہتے ہیں قوت باصرہ, اسے کہتے ہیں قوت شامہ, اسے کہتے ہیں قوت سامعہ, اسے کہتے ہیں قوت ذائقہ, اسے کہتے ہیں قوت جاسہ. یہ 5 قوتیں ہیں, یہ شعور ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. مثلا لکڑی ہے, یہ ہاتھ کا شعور ہے. مفتی عبدالواحد قریشی بول رہا ہے, یہ کان کا شعور ہے. پانی دکھائیں, عمر پانی دے, پانی دیا, ٹھنڈا ہے, یہ زبان کا شعور ہے. سنگاؤ بہت اچھا عود کا عطر ہے یار, کیا عطر ہے, یہ ناک کا شعور ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میرے دوستو یہ 5 قوتیں یہ شعور ہوتی ہیں. تو رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے. کیا مطلب؟ تمہاری آنکھ کہے گی مردہ ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, ٹھیک. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہاری آنکھ کہے گی مردہ ہے, تمہارا ہاتھ بھی کہہ دے گا مردہ ہے, نبض نہیں چل رہی. اگر ناک, کان اور زبان سے بھی پتہ چل سکتا تو یہ قوتیں بھی کہہ دیتی مردہ ہے. تو اللہ انسان کا علم تو یا آنکھ سے یا کان سے یا ناک سے یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے. انسان کا تو یہ حواس خمس ہے. ہمارے سارے علوم کہہ دے مردہ ہے تو ہم زندہ کیسے کہیں؟ فرمایا مخلوق تم میری ہو, خالق میں تمہارا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بل احیا. 6ٹھی چیز ہے جو وحی الہی آئے گی وہ کہے گی زندہ ہے. وہ وحی ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے, وہ اللہ کا فرمان ہے, وہ رسول اللہ پہ نازل ہوا کلام ہے. اب ذرا سنو, اب توجہ رکھو, جو میں یہاں لانا چاہتا تھا. ہمارے اوپر اعتراض انہی 5 قوتوں کے ہوتے ہیں. آجی زندہ ہے, ہاتھ لاؤ, نبض چلتی ہے. ہمیں کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ, نبض چلتی ہے. دیکھو زندہ ہوتا تو کفن دیتے, زندہ ہوتا تو سانس نہ آتا, تجھے نظر نہیں آتا. اوے بھائی تو مجھے آنکھ ہاتھ کا شعور بتا رہا ہے, اللہ نے تو پہلے کہہ دیا یہ کہہ دیں گے مردہ ہے, تو آنکھ ہاتھ کا سوال کیوں کرتا ہے؟ تو ان 5 قوتوں کا سوال کیوں کرتا ہے؟ سوال کرنا ہے تو دلیل قرآن سے کر. کیا قرآن نے مردہ کہا ہے؟ شہید کو تو قرآن زندہ کہہ رہا ہے. بل احیا, شہید کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے. اور کب زندہ کہہ رہا ہے؟ بعد القتل, بعد الشہادہ, بعد الموت, فی عالم البرزخ, دنیا سے جانے کے بعد اللہ زندہ کہہ رہا ہے. اچھا ایک بات, جب میرا پوری زندگی کا ایک تجربہ ہے, یہ بزرگ جیسے فرما رہے ہیں نا, وہ بھائی فرما رہے تھے کہ جی آج کے دن شہادت ہو گئی تو اب نہیں آتے. چلو ٹھیک ہے بھائی, ہم شہادت کو مصیبت سمجھنے والے لوگ تو نہیں ہیں, ہم شہادت کو تو نعمت سمجھتے ہیں. اس سے اگلے دن آ جاتے, اس کے اگلے دن آ جاتے. نہیں آنا تو بہانے اور نے نا, نہ نوبن تیل ہو گئے اور نہ رادہ ناچے گی, انہیں نہیں آنا. جب میں قرآن پیش کرتا ہوں, میری پوری زندگی کا تجربہ ہے, ہمارے مقابلے میں حدیث آ جاتی ہے, رب جانتے ہیں, فوراً کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے سب پرندوں کے پوٹوں میں روح گھوم رہی ہے. حالانکہ دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے کولو قرآن کوئی نہیں, دعویٰ یہ تھا. تو جب ہم نے قرآن پیش کر دیا بات تو پوری ہو گئی نا.
تو پھر آپ حدیث کی طرف کیوں گئے؟ اچھا چلو، اگر آپ حدیث کی طرف آ ہی گئے ہیں تو جب میں حدیث پڑھوں تو پھر تو قرآن کی طرف کیوں آ جاتے؟ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، آپ قرآن پیش کرو یہ کہیں گے حدیث میں یوں ہے، آپ حدیث پیش کرو یہ کہیں گے قرآن اس سے بہتر ہے، قرآن پیش کرو، ایک جگہ نہیں ٹھہرتے۔ اچھا آؤ، دیوبند قرآن کو بھی مانتے اور حضور کے فرمان کو بھی مانتے، ہمارے نزدیک قرآن بھی ایمان ہے اور حضور کا فرمان بھی، جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ پیش فرمائیں کون سی حدیث ہے؟ اجی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن تسرع من الجنۃ حیث تشاء او قال حیث شاءت۔ حضور پاک نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں اڑتی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں۔ میں نے کہا جو ٹھیک ہے، یہ حدیث تو ہم اس کے مخالف نہیں ہے، حدیث ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سر آنکھوں پہ ہم تو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب روح تو اوپر ہے، پھر زندہ کیسے؟ میں نے کہا جی پہلی بات، قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری حضور نے اس کی تشریح بتائی، وجہ یہ تھی شہید کا جسم دنیا میں شہید ہوا، روح کہاں گئی؟ کیا روح قتل ہوا یا جسم قتل ہوا؟ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا لمن یقتل، جو شہید ہو، بل احیا، زندہ یہ ہے، جسم کو زندہ اللہ کا قرآن کہہ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ جب قرآن کریم نے شہید کے جسم کو زندہ فرما دیا، اب شہید کی روح کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ذہنی سوال کا جواب یوں عطا فرمایا، فرمایا شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹ میں ہے۔ دیوبند والا قرآن بھی مانتا ہے، دیوبند والا حضور کا فرمان بھی مانتا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے شہید کا جسم زندہ اللہ کے قرآن میں ہے، شہید کی روح زندہ حضور کے فرمان میں ہے، دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے زندہ، شریعت سے ثابت ہے، ہم تو مانتے۔ میں نے کب حدیث کا انکار کیا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا